الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ دوستو، آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات لے کر آئے ہیں موسم کے لحاظ سے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں زمین کے سردی کا موسم ہے، سردی پڑ رہی ہے، اور کہیں سردی زیادہ ہے تو کہیں کم ہے زمین کے لحاظ سے۔ تو اس سلسلے میں کچھ معلومات آپ کو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اشتکت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمہریر۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر اس کا نمبر ہے 537 اور صحیح مسلم میں 617۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم نے شکایت کی اپنے رب سے، اے پروردگار، میرا بعض حصہ آگ کی شدت کی وجہ سے بعض حصے کو کھا رہا ہے، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ تو رسول اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی ہے کہ دو سانس لینے کے لیے، ایک سانس لینا ہے شتا میں یعنی سردی کے موسم میں، اور ایک سانس لینا ہے کہاں؟ موسم گرما میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شدت گرمی کو جو آپ محسوس کرتے ہیں، یہ وہ ہے جب جہنم اپنی سانس کو چھوڑتی ہے تو اس کی گرمی کی شدت پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جب سانس اندر لیتی ہے جہنم تو زمین میں سردی آ جاتی ہے۔ اور یہ حدیث جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنی خلقت، اپنی مخلوقات میں سے جنت اور جہنم بھی ہے۔ اس حدیث میں جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جہنم، اور اسی طرح سے جنت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کے بارے میں کہا کہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، اور جنت مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آتا ہے، جب انسان ظہر کے وقت میں نماز نہ پڑھے، ممنوع اوقات میں سے ظہر کے وقت میں نماز نہ پڑھے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، بالکل زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی، یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اور ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بنائی گئی ہے، تیار ہے۔ جیسا کہ آپ رمضان کی حدیث میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دونوں موجود ہیں۔ اور یہ نمبر 2، جہنم مختلف قسم کے عذاب کا ایک ایسا اڈا ہے، ایسا کھڈا ہے جو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور ھذا فلیذوقہ حمیم وغساق، اللہ نے فرمایا کہ اس میں مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نافرمانوں کے لیے رکھا ہے، اور کہا جائے گا چکھو یہاں پر دہکتا ہوا، کھولتا ہوا پانی، وغساق، اور جہنمیوں کا غساق یعنی جہنمیوں سے پیپ، خون جو ان سے جلنے کے بعد جو جسم سے نکلتا ہے وہ ان کو پلایا جائے گا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے اللہ نے ان کے لیے عذاب رکھے ہیں۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 57 اور 58، اور اللہ نے فرمایا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا، نہ انہیں وہاں سردی ہوگی، نہ وہاں گرمی ہوگی، اور نہ ان کو ٹھنڈا پانی ملے گا، اور نہ ان کے لیے کوئی اکرام ہوگا، نہ ان کی کوئی عزت ہوگی، بلکہ حمیم و غساق۔ سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا انہیں کھولتا ہوا پانی، اور جہنم کا جو تلچھٹ ہے، جو گندا ہے، گندگی ہے، ان کو پلائی جائے گی۔ اور حمیم کہتے ہیں بہت انتہائی گرم
چیز کو اور غصاق کہتے ہیں، اور انتہائی وہ ٹھنڈی چیز کو جس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ امام احمد نے اپنی کتاب میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، لو ان دلوا من غساق یحراق فی الدنیا، اگر غساق کا ایک بالٹی دنیا میں بہا دی جائے، لَأَنْتَنَا اہل الدنیا، کہ پوری دنیا میں اس کی بدبو پھیل جائے گی، پوری دنیا میں اس کی گندگی کی بدبو پھیل جائے گی، اور وہ چیز جہنم میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ سب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ شدت جہنم، جیسا کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے جہنم نے شکایت کی کہ میری شدت گرمی کی وجہ سے، آگ کی شدت کی وجہ سے بعض حصے کو کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ سورہ تحریم۔ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے وہ گندک والے پتھر ہیں جس سے جہنم بھڑک اٹھتی ہے، اور اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں یہ پتھر کے اندر۔ ایک تو تیزی کے ساتھ وہ بھڑکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے، اور چوتھا یہ کہ وہ بہت جلد چمٹ لیتا ہے اور بدن کو چمٹ لیتا ہے، اور 5واں یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے شدت گرمی میں۔ تو یہ 5 اوصاف اس پتھر کے جو جہنم میں اللہ نے بتایا، مفسرین نے بتایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم، یہ جو آگ ہم جلاتے ہیں، ابن آدم جلاتا ہے، یہ تمہاری آگ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 70 میں سے 1 حصہ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ قالوا واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو یہی آگ جو دنیا کی ہے وہی کافی ہے ہمارے جلانے کے لیے۔ قال فإنها فضلت علیہا ب69 جزءا، جہنم کے اندر اس دنیا کی آگ کے اوپر 69 درجہ اور زیادہ کر دیا جائے گا، اور کلھا مثل حرھا، اور ہر حصہ جس میں اضافہ کیا جائے گا وہ پہلے والے حصے سے ایسے ہی تیز ہوگا۔ اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اور اس بات کو آپ نے جو سنا کہ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ جو جہنم کا ایندھن ہے، اور جس کو آپ نے کہا ہے پتھر کی جو 5 صفات بیان کی گئی ہیں، تو یہ اس کے اندر اس کے 70 درجے حرارت کتنا زیادہ تیز ہوگی۔ اور نمبر 4 اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر مختلف انواع و اقسام کے عذاب رکھے ہیں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس شدت جہنم کی سختی کو ایمان والوں کا ایمان اور عقیدہ توحید ہمارے اندر داخل ہے، اور اس میں مختلف قسم کے عذاب جس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، مختلف قسم کے ڈسنے والے، کاٹنے والے، تکلیف دینے والے، ہر قسم کے موذی حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جہنم کے اندر سب کچھ ہے۔ اور اس میں زقوم کا درخت بھی ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اور زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے، کل مہل یغلی فی البطون، جیسے ہانڈی پیٹوں میں پکتی ہے، تو وہ جہنم کی آگ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ زقوم کھائیں گے تو پھر ان کو کھولتا ہوا جہنم کا پانی پلایا جائے گا کغلی الحمیم۔ اور اللہ نے فرمایا ان شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، ان شجرۃ، وہ جہنم کے اندر اس کے جڑ میں یہ زقوم کا درخت موجود ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ دوستو اللہ کے ہر نافرمانی سے بچیں۔ اور نمبر 5 اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے
پناہ مانگتے رہیں ہمیشہ، جہنم سے پناہ مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ اپنے صحابہ سے کہتے تعوذوا باللہ من عذاب النار، قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگو جہنم کی آگ سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، من عذاب جہنم، ومن فتنۃ المسیح الدجال، ومن فتنۃ المحیاء والممات۔ ہر نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی روایت ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا مگر کہ اللہ عز و جل اس سے بات کرے گا، اور اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہے۔ ہر قسم کے انواع و اقسام کی زبانوں میں ہر زبان سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا۔ فَيَنظُرُ أَيْمَنُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، انسان اس وقت میں جب اللہ سے بات کرے گا تو دیکھے گا دائیں جانب سوائے اس کے اپنے اعمال جو زندگی میں کیا تھا وہ پورا دفتر کھلا ہوا ہوگا، اور اپنے بائیں جانب دیکھے گا تو وہ تمام کا تمام زندگی کا عمل اپنے دفتر اس کے سارے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَمْ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، ہر طرف اس کے وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو وہی اس کے سامنے اپنے اعمال کے دفتر کھلے ہوں گے۔ إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، سامنے جہنم کو کھلا ہوا پائے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم کی آگ سے ڈرو، وَلَوْ بِالشِّقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کہ وہ کھجور کی گھٹلی کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے احادیث میں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے والی جو دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے ہمیشہ جہنم کی آگ سے، عذاب قبر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شدت سردی کے موسم میں ہمیں جہنم کی یاد دلاتی ہے، جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور ان مبارک راتوں میں کہ یہ جو سردی کی راتیں ہیں جس میں ہم نماز فجر دیر سے پڑھتے ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو روزہ رکھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے غنیمت الباردہ، یہ بہت ہی ٹھنڈا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کے موسم میں ہمیں ہمیشہ اللہ کی یاد کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے اور جنت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔